بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی ایک قریبی شخصیت کی اعلیٰ عسکری شخصیت کے ساتھ انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے۔ ایک سینئر صحافی نے یہ خبر دی ہے اور اس خبر کی ڈیٹیل کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گزشتہ روز چودھری پرویز الہی رہا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ کی صفوں کے اندر پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور عجیب و غریب قسم کے بیانات کا سلسلہ شروع ہے۔ اور آج حماد اظہر کی اسلام آباد کے تحریک انصاف کے دفتر میں دبنگ انٹری ہوئی ہے۔ مراد سعید بھی اب باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے ہنگامی طور پر حکم جاری کیا ہے، آخر کیا ہونے جا رہا ہے اور اب جو شہر اقتدار کے اندر اس وقت چمگوئیاں جاری ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا نقشہ بننے جا رہا ہے، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ رؤف حسن صاحب نے آج اسلام آباد تحریک انصاف کے آفس کے اندر ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور گزشتہ روز کا جو حملہ ہے اس کی کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ میرا جو زخم ہے وہ تو بھر جائے گا، لیکن جس طریقے سے اس ملک کو زخم دیے جا رہے ہیں یقیناً وہ بھرنے بڑے مشکل ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر اس طرح کی جو پریس ہوتی ہیں ایف آئی آر، ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، وہ پھر بالآخر داخل دفتر ہی ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ڈی چوک کے اندر 2 دن پہلے آپ کو علم ہے ایک گاڑی چڑھائی گئی، ابھی تک وہ بندہ کدھر ہے اس کی ولدیت بھی نہیں لکھی گئی اور ایک عسکری شخصیت پر الزام لگایا جو سینیٹر مشتاق احمد ہے، ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئی، تو ایسا ہوتا ہے۔ اب اسلام آباد جو پولیس ہے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے رؤف حسن صاحب کے اس کیس کے حوالے سے، حملے کے حوالے سے، اور آپ کو علم ہے خواجہ سراؤں کی جو مختلف یونینز ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا بھئی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعض جو لوگ ہیں اور خواجہ سراؤں ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ مرد ہوں اور ہمارے کپڑے پہن کے بھیس کے اندر جس انداز کے اندر وہ آئے ہیں تو یہ ایک باقاعدہ ان کی ایک اس طریقے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تحقیقات ہوں گی اور اسلام آباد جو پولیس ہے اس نے یہ موقف دیا ہے کہ جو تفتیش ہے وہ پروفیشنل طور پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ رؤف حسن کیس کی ایف آئی آر ان کے دستخط شدہ درخواست کے مطابق منو آن درج کی گئی ہے۔ رؤف حسن کیس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کیس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائے گی، یہ ترجمان اسلام آباد نے دعویٰ کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس دعوے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز قسم کی ڈیولپمنٹ گزشتہ روز ہوئی ہے۔ 78 سالہ پرویز الہی جن کو 11 مہینے سے زائد عرصہ جیل کے اندر رکھا گیا، کئی ان پر الزامات تھے، پھر جو ہے ان کو رہا کرنے کا عدالتوں نے حکم دیا، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیں، لیکن وہ نہیں کیا گیا تھا اور پھر ان کو لاہور لے جایا گیا، اب ان کو رات کو رہا کیا گیا۔ اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ رہائی کیسے ہو گئی، حالانکہ میرٹ کے مطابق ان پر کوئی کیس نہیں تھا، نہ کوئی ثابت ہوا، پراسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، کبھی ایک کیس کبھی دوسرا۔ یہ گرفتاریوں کا ایک ایسا دھندا ہے جو ویسے ہی شروع کیا گیا تھا جیسے وہ چل رہا تھا۔ اب ان حالات کے اندر پرویز الہی رہا ہوتے ہی میں دیکھ رہا ہوں نون لیگی بڑے پریشان ہیں، وہ اس وقت جو ہے ان کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ بھئی پرویز الہی کا باہر آنا یہ بڑا حیران کن ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی میں عمران خان کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا، اور اس سارے جو میرے خلاف کارروائی ہے خاندان کو تقسیم کرنا، اس کے پیچھے محسن نقوی اور چودھری شجاعت حسین کے خاندان کے ساتھ صلح بھی نہیں ہوگی، نواسیوں کے ساتھ ان کی جو تصاویر ہیں وہ آ رہی ہیں۔ مونس الہی اس وقت جو ہے وہ یورپ اسپین کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اب اچانک جو ہے وہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یا 2-3 ہفتوں کے اندر محمد خان بھٹی جو چودھری پرویز الہی کی بڑی قریبی شخصیت ہے اور ان کو شاید سزا بھی اسی کام کی دی جا رہی ہے کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ مخلص ہے، اور اس وقت انہوں نے کچھ کہا نہیں مانا تھا جب ان کو کہا گیا، جب اسمبلی کے یا پرویز الہی کے وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے تو وہ نہیں مانا اور ان کو بھی بھگتنا پڑا۔ اچھا، اب جو ہے بالآخر ان کی بھی رہائی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو خبر ہے وہ یہ بنی کہ اسلام آباد کے اندر اچانک جو ہے وہ حماد اظہر، جو پہلے آپ کو علم ہے خیبر پختونخوا پہنچے، وہاں پر انہوں نے ضمانتیں لی، لیکن پھر جو ہے وہ پنجاب کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، میاں اسلم اقبال ہوں یا دیگر ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ حماد اظہر اچانک اسلام آباد تحریک انصاف کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں
اور میڈیا آلریڈی موجود ہے، چونکہ رؤف حسن صاحب نے گفتگو کی، اور ویسے بھی آج کل جو ہے وہ تحریک انصاف خبریں وہاں سے ملنی ہوتی ہے، ورنہ میڈیا نے حکومت کی ساری باتیں چلا کے تو وہ نہیں چل سکتا، اگرچہ بے شک باعث ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی حزب اختلاف کی بات چلائے گا تو لوگ ٹی وی کچھ جو دیکھتے ہیں وہ بھی رہیں گے، ورنہ تو ویسے ہی اب ڈیجیٹل میڈیا پہ سارا شفٹ ہو گیا ہے، عدالتی معاملات اور ویسے ہی میڈیا کا گلا پوری طرح گھونٹا جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھی اس وقت جو ہے وہ خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو حماد اظہر اچانک انٹر ہوئے اور انہوں نے بتایا، جب وہاں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کا کل پیغام ملا، اور انہوں نے کہا کہ اچانک انہوں نے کہا کہ فوراً سارے لوگ باہر آ جاؤ، یعنی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مراد سعید جو ہے وہ بھی باہر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک عجیب یعنی جو ہے نا وہ کنفیوژن ہے، ایک عجیب قسم کا نا یہ حیران کن ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج انہوں نے بتایا حماد اظہر نے کہ مراد سعید بھی آ جائیں گے، وہ بھی آنے جا رہے ہیں، عمران خان کا پیغام ملا ہے، رؤف حسن پر حملے کے بعد تمام روپوش کی عادت باہر نکلے، مراد سعید بھی اب باہر نکلیں گے، اچھا وہ بھی آ جائیں گے۔ اور کل وہ کہتے ہیں مجھے یہ پیغام ملا ہے، قبل از گرفتاری جا کے پشاور ہائی کورٹ سے کرواؤں گا، حالانکہ اگر تو کروانے دی گئی تو آپ کروائیں گے، اور وہ اچانک یہ پہنچے ہیں۔ یہ ایک بڑی تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کل کا ان کو بڑا غصہ تھا، اور اب یہ اس کا جو ہے وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، بڑا تلخ قسم کا رؤف حسن پر حملے کے بعد، حالانکہ رؤف حسن کے سخت بیانات ضرور تھے لیکن ایک پڑھی لکھی آواز تھی، اور یہ توقع نہیں تھی کہ فواد جو بڑا چہیتا ہے ہمارے اداروں کا، اس کے بھائی کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ خارجہ سرا جو ہے انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اچھا، اب مراد سعید بھی آتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان مراد سعید کو، میاں اسلم اقبال کو اور قاسم سوری اور اس طرح کے جو چند لوگ تھے ان کو روکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے ایک رولنگ تھی قومی اسمبلی کی جس نے بڑی تکلیف پہنچائی اس دن، جب عمران خان کی حکومت کا جب تختہ جمہوریت کے بغیر لبادے میں لپیٹ کر جو ہے وہ جس انداز میں ان کو فارغ کیا گیا، اس رات 9-10 اپریل 2022 کی جو رات تھی وہ بڑی بھاری تھی۔ تو وہ چونکہ نہیں مانا، اس وقت اسد کیسر سائیڈ پہ ہو گئے، اور پھر قاسم سوری نے بات نہیں مانی تھی تو وہ بھی زیر عتاب ہے، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور خاص طور پر عرش شریف کا قریبی ہونا، اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کا سیکنڈ لائن عمران خان کے بعد سب سے بڑی ایک نظریاتی قیادت کے طور پہ مراد سعید کو دیکھا جاتا ہے، ان کی بات کو عمران خان کی بات سمجھا جاتا ہے، تو ان کا خطرات تھے اور عمران خان صاحب نے روکا ہوا تھا۔ لیکن اب سب کو یہ کہنا کہ باہر نکل آؤ، اس سے کچھ جو ہے وہ سمجھے کہ کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نا مائنڈ بھی ہوتا ہے، اور اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعوے کے اندر بڑا جو ہے وہ کل یہ بات انہوں نے کی ہے شام کے بعد، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ شاہد اسلم ہے صحافی، آپ کو علم ہے بیرون ملک وہ چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی جنرل باجوہ صاحب کی رپورٹڈلی انہوں نے جو ایسٹ ان کی فیملی کے لیک کیے تو وہ ان پر الزام تھا، اٹھایا بھی گیا، پھر ضمانت پہ رہائی ہوئی اور بالآخر وہ امریکہ چلے گئے۔ اچھا، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، ان کے بڑے کریڈیبل یہ جرنلسٹ ہیں احمد نورانی، اور یہ اب انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چند دن پہلے عمران خان کی انتہائی قریبی شخصیت، اس کی اعلیٰ عسکری لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات پنڈی میں ہوئی ہے، اور اس پنڈی کی ملاقات کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ بھی آئے گا، کم از کم اتنا چلنے دیں حکومت کو کہ 2025 کے اندر انتخابات ہو جائیں، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کا ابھی مینڈیٹ اگر واپس کر دیا جائے تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، لہذا وہ حکومت جو ہے میرٹ پر بنائیں گے، اور وہ 2025 یا کسی قسم کی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حکومت نے اوپر والا بجٹ بھی دینا ہے اگلا، اور اس تناظر کے اندر ساتھ ساتھ جنگ بھی شروع رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی کوشش بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ان کا کہنا ہے، میں شاہد اسلم صاحب کا دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، عام جو ہوتا ہے نا چلتے پھرتے آدمی نہیں ہے، ان کی باتوں کے اندر بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور مجھے اندازہ ہے ان کے بڑے سورسز ہیں، یعنی جس پر یہ الزام ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ
ان کی فیملی کے جو اثاثے ہیں وہ انہوں نے نکالے یا ان کے سورسز نے ان کو دیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سورسز وہ ایسے چلتے پھرتے آدمی نہیں ہے، تو ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا۔ اب یہ پنڈی کے اندر ملاقات ہوئی اور ساتھ وہ اشارہ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اب اس کمیٹی کے اندر عمر ایوب ہیں اور اسی طرح بیرسٹر گور ہیں، شبلی فراز ہیں۔ اچھا، شبلی فراز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کمیٹی بھی بنائی تھی، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے اس کمیٹی میں سے کوئی بندہ ہو۔ پھر انہوں نے آگے بتایا کہ ایک بندہ جو بولتا کم ہے لیکن عمران خان کو اس پر بڑا اعتماد ہے، تو غالباً میں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے اس کے مطابق ان میں شبلی فراز، جو سینیٹر شبلی فراز ہیں، غالب امکان ہے کہ ان کی ملاقات ایک ہوئی ہے جس کی اس وقت جو ہے وہ شہر اقتدار کے اندر گونج ہے، اور یہ خبر بریک ہونے کے بعد چودھری پرویز الہی کی رہائی، پھر حماد اظہر کی آج انٹری، ویسے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بغیر کچھ نہ کچھ اشاروں کے اچانک اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے جو ہے وہ لایا جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ ممکن ہے آئین اور قانون کے تحت کچھ چیزیں کی جائیں، ساری نہیں، مرلہ وار جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ممکن ہے ہوں۔ بہرحال اس موقع پر ایک طرف لڑائی بھی ہوتی رہے گی، دوسری طرف، اور ہوتا ایسے ہی ہے جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ کو علم ہے پہلے جو نواز شریف تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید صاحب، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے یہ کیا ہے، تو بالآخر یعنی ادھر سے معاملات فائنل ہو چکے تھے اور یہاں عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا، اور ادھر بھی کوئی عمران خان کو ڈیل تو نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ ہی ڈیل لینی چاہیے، لیکن اداروں کو سپیس کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ادارہ قوم کے ساتھ لڑ کے قوم کو فتح نہیں کر سکتا، وہ اپنی نفرت پیدا کرتا ہے۔ یقیناً ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا احساس کافی حد تک ہے، اور نہیں ہے تو ہو جائے گا مزید۔ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس پارٹی کو اگر ووٹ نہیں دیں گے تو کون سی سرمایہ کاری اور کون سے دھندے اور کھاؤ قبائل جن کو کہا جاتا ہے، اگر وہ پاکستان پر رہتے ہیں فارم 47 کے تحت جس طرح ذکر ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اچانک لیڈرشپ باہر آنا شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا رد عمل آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔